اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت خوف ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضور نے کہا اے ام الفضل کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، اتنا خوف کھانے کی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات ہی کچھ عجب ہے، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب و غریب ایک خواب دیکھا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں اور آپ کے جسم سے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے اور آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکال دیا گیا ہے، نکال کر میرے گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں بڑی تعجب ہوں کہ یہ خواب میرے لیے ندامت کا سبب نہ بن جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، لیکن آج یہ اہل محبت کی مجلس ہے اور ہر بات پر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو حضرت امام حسین کی غیر معمولی شان پر ہو رہی ہے۔ حضور مسکرا دیے، مسکرا کر فرمایا کہ ام الفضل مبارک ہو، تمہارا یہ خواب تو بڑا مبارک ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی امام حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کی عظمت کو سرکار اجاگر کر رہے، فرما رہے ہیں کہ ان قریب فاطمہ کے ہاں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو میں ان کو تمہاری گود میں رکھوں گا۔ خواب بھی بتا رہے ہیں، خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، اور میں کیا کروں گا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس حدیث کے یہ جملے پر تو غور کیجیے، یہ خواب سچا ہے، اس میں کسی طرح کی جو ہے خواب نہیں کہا جا سکتا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ لیکن امام حسین کا تعلق دیکھیے آپ، تعلق یہ ہے کہ ام الفضل کہہ رہی ہے آپ کے جسم کا حصہ ہوگا، حضور کہہ رہے ہیں ہاں ہاں مبارک ہو، میرا حصہ ہی تیرے گود میں ڈالا جائے گا، میرے ہی جسم کا حصہ آپ کی گود میں ڈالا جائے گا۔ ان کا مقام دیکھیے آپ۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس کے بعد آپ فرماتی ہے پھر میں نے اچانک حضور کو دیکھا کہ حضور کی چشمہ میں اقدس سے آنسو رواں، پیدائش ہوئی اور حضور نے ان کے گود میں حضرت امام حسین کو ڈالا۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اچانک رونے لگے۔ یہ جو عاشقان حسین کی آنکھیں جو بھر آتی ہیں نا، اور حسین کی محبت پہ جو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ حسین کی محبت میں رونا اور ان کی یاد میں اپنے دلوں کو محبوب رکھنا، یہ ہم نے حضور سے سیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی چشمان اقدس پر سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ حبیب کیا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل بہت محبت رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ ان قریب آپ ہی کی امت کے لوگ، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دین کے ماننے والے، جاننے والے آپ کے لختے جگر کو شہید کر دیں۔ کب بات ہو رہی ہے؟ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور حضور امت کو آگاہ کر دیے ہیں کہ ان کی شہادت ہونے والی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے امت کو اس عمل سے بچانے کے خاطر اور ان کی اہمیت کو بتانے کے خاطر حضور نے کیسے کیسے معاملات ان کے ساتھ فرمائے، آئیے اب سنتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں
امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا، امام حسن جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اس کے بعد امام حسین تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین پیدائشی لحاظ سے بھی آپ کرامتی طور پر پیدا ہوئے، کیونکہ روئے زمین پر 6 مہینے میں کسی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ باصحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارا ہو، ایسا روئے زمین پر صرف 2 لوگ ہوئے، ایک نبی ہوئے ہیں، ایک حسین ہوئے ہیں۔ 6 مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور صحت مند۔ حضرت امام حسین کا نام آپ نے حضرت جعفر رکھا، نام رکھ دیے۔ اور حضور کا ان کے ناموں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور کہا، علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کے ناموں کو بدل دوں، میں ان کے ناموں کو بدل دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، نام بدل رہے ہیں تو پھر ایسا نام رکھ دینا تھا جو پہلے سے مشہور تھا، کیونکہ آج ہمارے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی بچوں کا نام بالکل ایک نایاب ہونا چاہیے اور مشہور ہونا چاہیے، لیکن قربان جائے حضور کو حکم دیا گیا کہ ان دونوں کے نام بدلے، حمزہ اور جعفر تھا، حضور کو حکم دیا گیا نام تبدیل کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت علی سے کہہ رہے، علی اللہ کا حکم ہے میں ان کے ناموں کو بدل دوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ جو کرنا چاہے کرے۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں حمزہ کا نام حسن رکھوں، جعفر کا نام حسین رکھوں۔ یہ ایسے عظیم نام، ایسی برکت، ایسے برکت والے نام کہ آج سے پہلے روئے زمین پر یہ نام کسی نے نہیں رکھے۔ نام ایسے کیوں نہ رکھے گئے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ناموں کا گمان کسی کو دیا ہی نہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے شاعر، عربی بلاغت کے بڑے بڑے امام اور بلکہ اس پر درہ امتیاز رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نام نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ حضور کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ نام جنت کے حسن سے نکالے گئے۔ اللہ آگے بڑھ کر عارف نے لکھا ہے یہ نام جنت سے نہیں بلکہ رب کے حسن سے نکالے گئے۔ جیسے اللہ نے اپنے حسن کو چھپا کر رکھا، اللہ نے ناموں کو بھی چھپا کر رکھا۔ اللہ نے اپنے حسن سے حسن اور حسین کی تلنا، اللہ اکبر، نام کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے میرے بچوں کا نام حضرت ہارون کی اولاد کے وزن پر رکھا، یعنی وزن کے اعتبار سے میں نے شبیر، شبر اور مشبر، یہ 3 لڑکے تھے، ان تینوں کے نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرمائے۔ یعنی حضرت محسن سنان کا جو نام تھا یہ مشبر تھا، حضور نے تینوں کے نام رکھے، حسن، حسین، محسن۔ پھر یہ ناموں سے متعلق عمل رہا، اور میں نے اس کے اندر اختصاراً آپ کو عرض کر دیا یہ جنت سے دیے گئے نام اور اللہ کے حسن سے نکالے گئے نام۔ پھر آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، یہ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ انداز دیکھیں، یہ دنیا کو سرکار بتا رہے ہیں میری قربت ان کے ساتھ کیسی ہے۔ یہ دونوں کو حضور اپنے قریب کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر بتا رہے ہیں، اور نبی کا کوئی عمل غیر ارادی نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى، یہ کوئی بات اپنی طرف سے بولیے نہیں کہتے، یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے، مولا کی مرضی سے کرتے
ساتھ بدسلوکی ہے، نبی کے رختے جگروں کے ساتھ ہے، تمہاری گستاخی ہے، تمہاری بے ادبیاں ہیں، تمہاری نگاہ غضب صرف ان پر نہیں ہے، نگاہ غضب تمہاری نبی پر ہے۔ اور ہم یہ حدیث بارہا سناتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ایک نیک ولی گزر جائے اور اس ولی کے متعلق اگر کوئی بدگمانی کرے تو ہم کہتے ہوئے جھجکتے نہیں، کہتے ہیں اللہ کا اس کی طرف اعلان جنگ ہے، جو ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ فرما رہا ہے میرا اس کی طرف اعلان جنگ۔ تو بتائیے جس کے گھرانے سے ولایتیں دی جاتی ہو ان کا مقام اللہ کی بارگاہ، وہ علی کی اولاد جن کے متعلق سرکار فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں ولی بنے ہیں، قاضی ثنا اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، علی کے متعلق سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر میری امت تک جتنے بھی ادوار آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کے دور آئے ہیں، جس کو جہاں ولایت ملی ہے علی کے دینے سے ملی ہے۔ تو جس کو مولا علی اللہ کا محبوب بنا دے، اس کی عداوت اگر کسی کے دل میں ہو، ہمارا یہ کہنا ہے، حدیث مبارکہ ہے، سرکار کی حدیث ہے، اللہ اس کی طرف اعلان جنگ ہے، تو بتائیے کہ جس نے اپنی نگاہ بد اس گھرانے پر اٹھائی ہو اس کا کیا حال ہوا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور خرید کر کے بتا رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر آپ دیکھو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ روایت کرتی ہے حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ کمرے میں تشریف فرما تھے، سرکار اونی منقش چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حضور کا کوئی عمل غیر ارادی نہیں ہوتا، یہ حضور کا اور بھی چادر تھی۔ حضرت ام سلمہ کا چادر کے نام کے ساتھ چادر کی نوعیت بتانا یہ ثابت کر رہا ہے حضور اہتمام کے ساتھ وہ چادر لے کر نکلے، اہتمام کے ساتھ وہ چادر حضور لیے اور کمرے میں آ کر آئے، اور وہ چادر وسیع چادر تھی، اتنی بڑی چادر تھی کہ جس پر حضور کا مقصد حاصل ہونے والا ہے، یعنی حضور جو بتانا چاہتے ہیں وہ مقصد کے تحت وہ چادر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ چادر بچھائی اور خود بیٹھ گئے۔ اچھا دیکھیں آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی رہا ہے، کبھی آپ آ جاتی ہیں تو حضرت علی بھی غائب ہوتے ہوں گے، کبھی مولا علی آتے ہوں گے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں آتی ہوں گی، ہوتا ہے نا، گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، حضرت علی رہ جاتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ کچھ عجب معاملہ ہوا، یہاں پہ حضرت فاطمہ تشریف لائی حضرات حسنین کے ساتھ، علی نہیں آئے، حضرت علی نہیں آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ اور حسنین کو اس چادر پر بٹھایا اور کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ شاید وہ مسجد میں ہوں گے۔ کہا کہ جاؤ بلاؤ۔ حضرت علی کو بلوایا گیا، بلوانے کے بعد سرکار نے ان کو بٹھایا۔ نقشہ حدیث کا ایسا ہے، حضور کے بٹھانے کا انداز بھی بڑا عجب تھا، یعنی حضور درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کونوں پہ چاروں کو بٹھائے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بندتن پاک، کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جو بندتن پاک یہ جو لفظ نکلا ہے یہ اسی عمل سے نکلا ہے۔ ارے بھائی آپ ایسا کیسا بولتے تھے بندتن پاک، کون سی حدیث میں آیا؟ بولے یہ حدیث میں آیا، ایک چادر ہے 5 تن ہے، ایک تن کا نام محمد ہے، ایک تن کا نام سیدہ زہرا ہے، ایک تن کا نام حسن ہے، ایک تن کا نام حسین ہے، چاروں تن بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے علی کہاں ہے؟
حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی بھی ایک کونے پہ بیٹھے. اب بیٹھ گئے لیکن حضور کا رویہ دیکھیے. حضور نے کہا یہ کونا لو, یہ کونا, دونوں کونے اٹھائے, گھینٹی مار دی. یہ حضور کی گھینٹی چادر کی گھینٹی نہیں ہے, اہل سنت کے ایمان کی گھینٹی ہے. یہ ہمارے ایمان کی گھینٹیاں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھینٹی مار کر عقیدہ لے رہے ہیں, نظریہ لے رہے ہیں, ان کی اہمیت بتا رہے ہیں. گھینٹی مار دی, پھر ایک طرف سے اور ایک کونا, ایک طرف سے, دونوں طرف سے ایک گھینٹی مار دی گئی. اب یہ ہو گئے احاطے میں, چاروں طرف سے احاطہ بن گیا. یہ چاروں پانچوں چادر میں آ گئے. اب حضور نے کہا اللہم اے اللہ اولائی اہل بیتی, یہ میرا گھرانہ ہے میرے مولا, یہ میری اولاد ہے. کیوں اہتمام, کیا وجہ ہے اس درجے اہتمام؟ کیونکہ ایک میرا علی ہے, جب تک دنیا میں رہے گا ہمیشہ قائم دائم رہے گا. سبحان اللہ. ایک میرا بیٹا حسن ہے جو دشمنان اسلام کے منہ پر تماچا مارے گا, اور دو گروہ ایمان کے اندر ان کی جانوں کی حفاظت کرے گا. ایک میرا بیٹا حسین ہے جو کربلا میں اپنے نونہالوں کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی حفاظت کرے. میں بڑا سوچتا رہا, حضور غیر معمولی طور پر ان سے انسیت, ان سے قربت کا بار بار ذکر فرما رہے ہیں. بات نکلی تھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آتا ہے, اللہ یہ میری اہل بیت ہیں, ان سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے, ہر طرح کی ناپاکی ان سے دور کر دے, ان کے قریب میں آنے نہ دے. حضور کی یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو شخصیات ہے کبھی دنیا پرست نہیں ہو سکتے. دنیا کی وقار, دنیا کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. یہ میری اہل بیت ہے, ان سے ناپاکی دو. حضرت ام سلمہ کھڑی ہوئی تھی, آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس چادر میں نہ آ جاؤں؟ بھئی میں تو بیوی ہوں آپ کی, یا رسول اللہ کیا میرا حق نہیں ہے اس چادر میں آ کر بیٹھنے کا؟ حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ اللہ نے تم کو تو بہتر مقام پہ فائز کیا. آپ تو کوئی امت کی ماں ہیں, آپ کا تو تعلق میرے جسم کے حصے سے ہے. عورت بھائی بسکی سے بنائی گئی نا. حضور نے ان کو بتایا کہ تم اب جان میری ہو, بہتر ہو, آج میرا مقصد کچھ اور. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر نے اس کو روایت فرمایا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کہ ہر عورت کی اولاد اس کے شوہر کی طرف جاتی ہے. ہر عورت کی اولاد اس کے شوہر پر, بچی نکاح کر کے چلے گئی, جس گھر میں چلے گئی, جس کے ذریعے اللہ نے اولاد سے نوازا, وہ خاندان وہی گنا جاتا ہے. اگر بچی اگر کسی اور گھر کی ہو اور کسی کے ہاں بیاہ کر کے چلی جائے اور ننیال یہ کہے کہ یہ ہماری نسل ہے, یہ ہمارا خون ہے, تو دنیا والے کہیں کہ بھائی نواز خون کیسا ہو سکتے, نواز سے کیسا ہو سکتے, پوتروں کو بولیے آپ, یہ کہا جاتا ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں دنیا کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے, یہ بالکل حق ہے, ایسے ہی ہے اور اللہ کو ایسے ہی پسند ہے. لیکن سوائے فاطمہ, سیدہ فاطمہ کو الگ رکھا, کہا کہ سوائے فاطمہ, فاطمہ کی اولاد کا حسب بھی میں ہوں, نسب بھی میں ہوں. فاطمہ کا حسب بھی میں ہوں, نسب بھی میں ہوں. پھر آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے
بے چینی میرے نسب میں نہیں ہوں گی, یہ بے قراری میرے نسب میں نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ صحبت نبی میں ہوں گی. حضور کی صحبت میں ان کا حشر ہوگا, اور نبی کی صحبت میں ہو اور ان کا حشر بھیانک ہو, خوفزدہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ہم تو دیکھتے آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا تھا. حضرت اماں عائشہ بیان فرماتی ہے, حضور جس دسترخوان پر کھانا تناول فرما چکے, ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو دھویا نہیں. ہمارے دھونے کا انداز یہ تھا, پانی سے نہیں دھوتے تھے, آگ میں ڈال دیتے تھے, آگ میں ڈال دیتے تھے. جب بھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ اس سے سالن وغیرہ دور کر دیا جائے, یہ ہم میلا بھی نہیں بولیں گے. حضور کی کسی شے وہ جو استعمال ہوئی نبی کی, اس کو میلا بولنا بھی کفر ہے. انبیاء کا لباس اور ہمارے آقا کا لباس محترم ہے. کیوں محترم ہے؟ کیونکہ وہ نبی سے مس ہوا ہوا ہے, وہ مس ہوا ہوا ہے. حضور کا لباس تو حضور پہن کے اتار دیے, وہ بھی محترم ہے. اگر کوئی اس کو بول دیا میلا, ہمارے پاس کفر ہے, متفقہ فیصلہ ہے, کفر ہے, ان کافر ہو جاتا ہے. دسترخوان کو آپ آگ میں ڈالتی, لیکن آگ کبھی دسترخوان کو نہیں پکڑے کبھی. بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی شان یہ ہے, حضور کی ایک چادر تھی جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھگاتی تھی, اور مدینے میں جتنے بیمار ہوتے تھے ان کو وہ پانی دیتی تو لوگ شفا کے طور پر اس کو پیا کرتے. بلکہ حدیث صحیحہ میں آیا اس سے شفا مل جاتی تھی. سبحان اللہ. حضور پاک علیہ السلام نے کہا ہر سلسلہ نسب منقطع ہوگا سوائے ہمارے. پھر آپ دیکھیں حضور کیا فرمائے. حضور نے فرمایا, حضرت جابر روایت کر رہے ہیں, آقا فرماتے ہیں ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں, سوائے فاطمہ کی اولاد کے. بس میں ہی ان کا ولی ہوں, میں ہی ان کا نسب ہوں. ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی اس کو کہا جاتا ہے جو بچوں پر ہر چیز سے اختیار رکھنے والا. بچوں والد جو ہے نا, یہ ولی ہے بچوں کا. یعنی بالغ ہونے تک بچوں کا پورا اختیار اس کے والد کو رہتا ہے. مثال کے طور پہ نابالغی میں اگر بچے کا نکاح ہو رہا ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں ہو سکتا. ولی اجازت دے تو نکاح ہو, یہ ہے کام. اور ولی جو ہے اب یہاں پر اس حساب میں نہیں, بلکہ حضور پوری زندگی کے حساب میں سرکار حسنین کریمین کے متعلق فرما رہے ہیں میں حسن اور حسین کا ولی ہوں, یعنی ان پر پورا اختیار میرا ہے. اب یہ بات نہیں. اب دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی شفقت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں, خالی صرف زبانی طور پر نہیں بول رہے یہ میرے بیٹے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں, نہیں, عملی طور پر بھی سرکار کا یہ رویہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نسائی اٹھائیے, امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے, انہوں نے لکھا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے حسنین کریمین کی جانب سے 2 دمبے عقیقے کے طور پر قربان کیے. عقیقے بھی حضور نے اپنی جانب سے کیے. کیا بتا رہے ہیں؟ اور عقیقہ کیوں ہوتا ہے؟ عقیقہ کیوں ہوتا ہے؟ آج تک تو ہم سنتے ہیں ہمیں بچے کا عقیقہ کرنا. حدیث شریف میں آیا ہے جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا بچہ رہن میں ہے, اللہ کے پاس رہن میں ہے. عقیقہ جیسے ہی ہوتا ہے رہن سے چھڑا لیا جاتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ کے کوئی پیسے لیے, جب تک ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے وہ چیز ہم کو نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ بچوں سے ماں باپ کو پوری طور پر نفع اس وقت تک نہیں دیتا, پوری طور پر جب تک کہ باپ بچوں کا عقیقہ نہ کرے. تو
بچے اپنے عقیقے کے عوض کیا ہے؟ گروی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا عقیقہ بتا رہا ہے، ہر طرح کا حق اللہ سے مصطفیٰ کریم نے حسنین کے اس دو دمبے کے ذبح کے ذریعے حق حاصل فرمایا، اپنے اور خرید کر لیے سرکار عقیقے فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں جب اتنی محبت حضور دے رہے ہیں تو بعض اوقات علامہ مثنوی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کسی کا محب ہو جاتا ہے یا ایسے عام طور پر ہمارے پاس یہ محاورہ ہے، بولا جاتا ہے، اور ماں جو ہے اولاد سے امید سے ہو تو وہ جس کو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اس کا خیال اپنے دل و دماغ پر جمائے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کا حسن، اس کی اولاد کی صورت، اس کی اولاد کی خوبصورتی اس کے جیسی کر دیتا ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں اور لوگوں کا رویہ بھی ہے، یہ ماننا بھی ہے کہ جس کا زیادہ خیال ہوتا ہے، تصورات ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس بچے خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو۔ دنیا کے اندر اللہ نے مصطفیٰ کو صورت میں ایک ہی مصطفیٰ پیدا کیا۔ شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد صاحب دبلا نے حال ہی میں آپ نے خطاب میں فرمایا، اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے مصطفیٰ کا بھی کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مصطفیٰ صرف ایک بنایا ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا اللہ نے نہیں بنایا۔ لیکن حضور کی رنگت کسی میں آئی ہے، حضور کا حسن کسی کو دیا گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا؟ حدیث شریف امام طبرانی بیان فرماتے ہیں، حضرت علی راوی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ باپ کوئی بات بیان کرے اور والد یہ کہتا ہوا بڑا اس کا دل کرب میں آتا ہے، یعنی باپ یہ بولے میرا بیٹا ماموں پہ گیا، یہ بولنے میں والد ہچکچائے گا، اگر ماموں کے اوپر چلا بھی گیا بچہ تو باپ کچھ بار بار نہیں، ایسا نہیں، ہمارے دادا ایسے تھے ان کے جیسا ہے، کئی کو سالے کی طرف ہوتا بار بار سالے کا ذکر، اور ہمارے پاس قانون بنا ہوا ہے سالوں کا ذکر خیر سے نہیں کرنا۔ ہمارے درمیان فیض چمن کی روحانی شخصیت کاروان سے ہمارے درمیان ہے، میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، قبلہ تشریف تو کرسی رکھو۔ تو ہمارے پاس یہ رویہ ہے، خاص طور پر داماد ہو اور اپنی اولاد کو اپنے خسر کی طرف کرے، یہ تعجب خیر بات ہے، لیکن یہ روایت حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں اگر حضور کو دیکھنا ہوتا اور حضور ہمارے درمیان بظاہر نہ ہوتے، ہم امام حسن کو دیکھتے، امام حسین کو دیکھتے تو ان کی یادیں تازہ ہوتی، یعنی حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے جیسے، اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین حضور کی شبیہ تھی۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کسی کو تمنا ہوتی وہ امام حسنین کو دیکھتے تو حضور کے دیدار کو محسوس کرتے۔ شفقتیں اتنی کہ ان کی رنگت بھی حضور جیسی ہوتی، ان کی رنگت، ان کا چہرہ۔ پھر آپ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کیا فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں حضور کے وصال کے وقت حضور کے قریب گئی، حضور کے قریب جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنی وراثت سے میرے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے؟ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کیا میرے بیٹوں کو کوئی آپ ترکہ نہیں دیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ کو بلا کر اپنے قریب کر کر کے حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں اپنی وراثت سے حسن کو اپنی سرداری دیتا ہوں،
یہ جرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جرت نہیں تو اور کیا ہے؟ دینا جرت ہے، ان کی جان پر صبر کرنا یہ سخاوت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی آئے ہیں، ایک عثمان غنی بھی آئے ہیں جن کی سخاوت کا کوئی ساری نہیں ہے، لیکن حسین کی سخاوت پر مولا عثمان غنی کی سخاوت بھی قربان۔ انہوں نے اپنی سخاوت میں اپنے نونہاروں کو دے دیا ہے، ایک نہیں دو نہیں 72 کے 72 دے دیے ہیں۔ دے کر بھی کہتے ہیں اللہ یہ میری معمولی قربانی ہے، قبول فرما، یہ میری معمولی قربانی ہے، قبول فرما۔ علی اکبر کو لے کر کہہ رہے مولا یہ علی اکبر تیرے لیے ہے۔ علی اصغر اپنے گود میں شیر خوار بچہ جس کے ہاتھ پر تیر ماری گئی، جن کی جان کربلا کے میدان میں پیاسی لے لی گئی، میرے حسین کہتے ہیں مولا یہ بھی میری سخاوت ہے، قبول فرما۔ دنیا میں کوئی سخی آیا ہے مال کی سخاوت دیکھیں گے، لیکن جانوں کی سخاوت حسین دیکھتے کسی کے نظر نہیں آتی، جنہوں نے مال بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، اولاد بھی پیش کیا۔ اور کیا ایسی شخصیات، کیا غیر معمولی شخصیات جن کا عقیقہ حضور اپنی طرف سے بتا رہے ہیں میں نے ان کو پورا اپنا کر لیا ہے۔ محبت اتنی، ان کا چہرہ دیکھے تو مصطفیٰ کریم یاد آ جاتے ہیں۔ کیسے ہے کریم آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی سخاوت اور بہادری میں نے ان کو دی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے میں نے حسن کو ہیبت دودھ باری عطا کی ہے اور حسین کو میں نے محبت اور رضا دی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے میں نے محبت دی ہے، رضا دی ہے۔ جو آخر لمحات میں بھی 72 کے 72 شہید ہونے کے باوجود یزیدی لشکر سے کلام کرتے ہوئے امام حسین نے فرمایا اب بھی موقع ہے، اگر تم اب بھی باز جاؤ گے میں نانا سے کہہ کے تمہاری شفاعت کراؤں گا، میرا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا میں برداشت کر لوں گا، کیونکہ علی اکبر کی جان صرف جان ہے، ان کی جان لینا جان ہے، لیکن میری جان پر بات آئے گی تو میری جان نہیں ہے، تم دین کو ختم کرو، دین پر حملہ کرنے والے کہلاؤ گے، صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے ذریعے مصطفیٰ کریم پر حملہ کرنے والے کہلاؤ گے۔ پھر آگے دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے حسین کو میری طاقت دی ہے، میری سخاوت کا اس کو وارث بنایا، میرے آقا نے بھی وراثت تقسیم کی ہے اپنے نوازوں میں، لیکن میرے بھائیوں اپنی وراثت میں حضور نے مکان نہیں دیا بلکہ اپنی اولاد کی تربیت فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام بچپن ہی سے بچوں کو کہہ رہے ہیں گود میں کہا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں آیا ہے آقا کریم علیہ السلام کے بعد ایک خاص فرشتہ آیا، حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی اس فرشتے کو زمین پر دیکھا نہیں گیا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، ایک خاص پیغام لے کر، اور پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا وہ یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے میں نے اجازت مانگی ہے آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دی، بڑا طویل وقفہ گزرا ہے، بڑا طویل وقفہ گزرا ہے، اجازت بعد بہت تاخیر کے بعد ملی ہے، اب آیا ہوں یا رسول اللہ سلام میرا قبول کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے نگرانی کے طور پر کھڑا کیا تھا، راز و نیاز کی باتیں ان کو آنے کسی کو بھی آنے نہیں دینا، کوئی آئے تو کہنا حضور مصروف ہے آپ بعد میں بھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ام سلمہ کے امام حسین اس انداز میں آئے
حضرت ام سلمہ کہتی ہے مجھ سے روکا نہیں گیا. یہ کوئی غیر ارادی عمل نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. نہیں, امام حسین آ گئے, سامنے سے اندر داخل ہو گئے, سرکار کی گفتگو چل رہی ہے. ہم بھی تو بچوں کے باپ ہیں, ہم بھی بہت سی مصروفیات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہمارا بچہ, اگر ہم مصروفیت میں ہیں, اگر غلطی سے آ گیا ہمارا سگا بچہ, تو ہم کیا بولتے, ارے وہی جاؤ اندر بولو نا مجمع کو نیانا بول کے خاص بات چل رہی. یہ ہمارا رویہ ہے, خاص بات ہے. بچے کو کیسا بھی دے اندر, اس سے بھی آ جاتے, ڈانٹ بھی دیتے, بلکہ امپورٹنٹ کال بھی آ جائے, بلند آواز ہو, ہم برداشت نہیں کرتے بھائی. آواز, ہم بچے ہیں, نادان ہیں, کریں گے, لیکن پھر بھی ہم فطری تقاضا ہے, ہم بول. امام حسین آ کر اچھال کے سرکار کی گردن پہ چلا, حضور ہلنے لگے. اس کے بعد حضور لاڑ کرتے ہوئے گود میں آئے. بولے آپ اتنا خاص فرشتہ ہے, اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے, لیکن وہاں پر سرکار ان کو لے کر ان کے گالوں کو چوم رہے, چوم کر انہیں لاڑ کر رہے ہیں. فرشتے کے آنے کا مقصد اس نے ظاہر کر کہا, یا رسول اللہ کیا یہ حسین ہے؟ ہاں ہاں حسین. آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے حسین پر میرے ماں باپ قربان, تم میری بات کرتے, میں تو میری نسلوں کو اس پر قربان کرنا چاہتا ہوں, میرے ماں باپ اس پر قربان. تو فرشتہ کہنے لگا, عنقریب آپ کی امت آپ کے نواسے پر جفا کرے, ظلم کرے, اس کو بھوکا پیاسا قتل کرے. حضور کے سامنے پورا منظر ہے, اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے حضور وراثت دے رہے ہیں, اور وراثت میں جہاں پر بھوک سے تڑپایا جائے گا وہاں پر حضور فرما رہے ہیں میری بہادری حسین کو کام میں آئے گی, کہ میں نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, مجھ پر بھی ایسے اوقات گزرے ہیں, میرا بیٹا میرا نواسا اس کو صبر کر لے گا. تو حضور فرما رہے ہیں میں اپنی طاقت دے رہا ہوں. وراثت میں حسین کو کیا ملی بولیے؟ طاقت ملی, اور جنتی کی 1000 جنتیوں کے برابر حضور کو اللہ نے طاقت دی ہے. دنیا میں 1000 جنتیوں کو اللہ جتنی طاقت دی نا, اتنی طاقت اللہ نے دنیا میں دی ہے, کیونکہ اتنا بڑا کربلا میں ظاہر ہوگا, اس وقت حسین کو طاقت کی ضرورت ہوگی, تو میں اپنی حسین کو طاقت دے رہا ہوں, وراثت بھی دی. پھر آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, یہ پوری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں جو عنوان کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں, یہ جتنے یزیدی آج امام حسین کے خلاف بک رہے ہیں اور یزید کی تائید کر رہے ہیں, وہ اس بات کو سمجھے, اس کا یہ جو جرم ہوا یہ کوئی غیر معمولی جرم نہ تھا, یہ بہت ہی خطرناک رویہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام راستہ طے کیے, کسی مقام پر جا رہے تھے, اونٹنی پر سیدہ زہرا بھی موجود تھی, اور آپ کے ساتھ امام حسین بھی تشریف فرما تھے. سواری پر سواری چل رہی تھی, اصول و ضوابط جو راستہ طے کرنے کی سنت کے موافق ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آگے نکل چکے تھے. یکایک امام حسین کے رونے کی آواز, پیاس کی وجہ سے مولا حسین رونے لگے, کم سنی کی عمر,
میرے آقا کے کانوں میں وہ آواز پہنچی. وہ آقا جو ابو جہل کے بچھائے ہوئے جال سے نہیں ڈرے، وہ آقا کریم جن پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو حضور اتنا خوف زدہ نہیں ہوئے. ہاں حضور بے چین. اچھا ایک ہے بے چین ہونا، بے چین ہو کے سواری کو وہیں روک دینا، آنے کا انتظار کرنا. آئیں گے تو بھی پوچھ لیا جائے، وقت تو اتنا ہی لگنے والا ہے. آپ پلٹ کے جاؤ یا وہ آپ کے نہ آئیں، وقت تو اتنا ہی لگے گا. حضور آنے کا انتظار نہیں کرتا. حضور بے چین اور بے قراری کے عالم میں اپنی سواری پلٹا دیے، پلٹا کے سیدہ فاطمہ کے قریب گئے اور پوچھا کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ سیدہ نے کہا پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی. حضور نے کہا کہ دیکھو کیا میرے مشکیزے میں پانی ہے؟ یہ پانی نہیں تھا. یہ غیر ارادی عمل نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی عرض کروں، یہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے. حضور کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہے. پانی نہیں ملا، دیگر اصحاب کے پاس بھی پانی نہیں تھا. حضور نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنی زبان کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیا. امام حسین مصطفیٰ کریم کے زبان مقدس کو چوس رہے ہیں. وہ زبان جس پر رب بولتا ہے، وہ زبان جس کے ذریعے وحی الہی بیان کی جاتی ہے. یہ صرف زبان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے علم کے اظہار کا ذریعہ ہے. حضور جو کچھ فرماتے ہیں اسی زبان سے فرماتے ہیں. اور ایک موقع ایسا آیا یہاں پر ایک اس بات کو روک کر آپ اندازہ کیجئے مولا حسین نے مصطفیٰ کریم کے زبان مبارک کو چوسا ہوگا، اللہ نے کیا کیا نوازا نہیں ہوگا. اس تبرک سے امام حسین کو کیا کیا نوازشات سے رب نے نوازا ہوگا. اندازہ کیجئے مدینے میں ایک کنواں کھارا ہے جس کا پانی لوگ نہیں پی سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ ایک ہی کنواں ہے لیکن پانی اتنا کھارا ہے کہ اس کا پانی پیا نہیں جا سکتا. حضور نے لعاب دہن ڈالا، حضور نے جیسے ہی لعاب دہن ڈالا وہ پانی میٹھا ہو گیا. تعجب یہ ہے ٹھیک ہے وہ پانی میٹھا ہو گیا، حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے، بالکل حق، بالکل حق. آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے جتنا پانی جمع تھا وہ میٹھا ہو جاتا، بات سمجھ میں آتی، لیکن صرف اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے پانی جو تھا جو زمین سے نکلنے والا تھا وہ بھی میٹھا ہو گیا. صرف وہ میٹھا ہو گیا تو سمجھ میں آتی بات، جو چھرے سے پانی نکلنے والا ہے وہ بھی میٹھا ہو گیا. کیا مطلب؟ کہا کہ میرے دادا اسماعیل علیہ السلام نے ایریا رگڑی تھی، زمزم نکلا اور میں کنویں میں پانی اگر ڈھونک ڈال دوں اللہ اس کو اتنا میٹھا کر دے قیامت تک وہ بھی شیریں ہو جائے. دادا کی دیا پانی صرف وہ میٹھا نہیں بلکہ اس کے بعد اب تک جو نکل رہا وہ بھی میٹھا ہے. نظام ہی کو سرکار نے بدل لیا، نظام پیر کو سرکار نے تبدیل فرما دیا. جہاں پر کھارا نکلتا تھا میٹھا نکل رہا ہے. صرف تھوڑے لعاب دہن کی اتنی برکتیں ہیں تو مولا حسین نے تو دل بھر کر مصطفیٰ کریم کی زبان کو چوسا ہے. اللہ نے آپ کے قلب کو کتنا نوازا ہوگا، آپ کو کتنا نوازا ہوگا. امام حسین چپ ہو گئے. ایک مرتبہ حضور رستے سے گزر رہے تھے مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے. سید اتنا ہے امام حسین کی رونے کی آواز ایسی ہے
سرکار گئے فاطمہ سے رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فاطمہ میرا بیٹا کیوں ہوا؟ میرے سرکار گھر میں پانی نہیں ہے. حضور نے اٹھایا لعاب دہن، بالکل زبان ایسی گزری، اور اس کے بعد حضور نے جملہ کہا کہ فاطمہ ذرا خیال رکھو، خیال رکھو، پانی نہیں ہے تو وقت سے پہلے پانی رکھ لو. کیا تمہیں نہیں معلوم میرے بچے کا بے قرار ہونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ کہ میرے بچے کا بے چین ہونا مجھے بے قراری میں ڈال دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے. احتیاط کرو. ایسا ایک نہیں، دو نہیں، کئی دفعہ حضور نے اپنا لعاب دہن چسایا، اپنا لعاب دہن اپنی زبان کے ذریعے حضرت امام حسین کو دیا، تاکہ امام حسین جب وقت آئے کربلا میں پانی بند کر دیا جائے. ایسے وقت میں امام حسین کو وصیت فرمائی گئی کہ حسین اس وقت گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، یہ لعاب دہن کے مزے کو یاد رکھنا، اور اسی طرح صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنا. اور مولا حسین ایسی ہی رہے، ایسی ہی رہے. ایک اور روایت جلدی عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ایک دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد کر دیا، اور حضور کی زندگی کا معمول رہا حضور گفتگو شروع کرنے کے بعد کبھی درمیان میں کبھی گفتگو نہیں روکے. حضور کی سنت ہے، خطبہ شروع ہونے سے ختم ہونے تک منبر سے نہیں اترتے تھے سرکار، یہ حضور کا معمول رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ امام حسین درمیان خطبہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھ رہے چلتے گرنے کے قریب آ رہے، سمجھ جا رہے. بچوں کا جو انداز ہوتا ہے بچپنے کا، آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، بچے گرتے سمجھ جاتے. سرکار خطبہ دے رہے، مولا حسین چلتے کن کھا رہے، کن کھا کے پھر سیدھے ہو رہے، سرکار پیچھے ہو جاتے. پھر دیکھ رہے آ رہے ہوں گے، پھر امام حسین کا وہ انداز حضور کو بے چین کر رہا. حضور خطبہ چھوڑ دیے، منبر سے اتر کر سرکار نے مولا حسین کو اٹھایا اور لا کر منبر پر بٹھا کر کہا اللہ نے صحیح فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کا حکم یقیناً حق ہے، اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس بچے کا گر کے سنبھلنا مجھے بے چین کر دیا، اسی لیے میں نے خطبہ چھوڑ کر اس کو تھام دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں حضور صحابہ کے درمیان بتا رہے تاکہ آنے والا جو وقت ہے اس وقت میں جب بھی ان سے وفاداری کا وقت آئے پیچھے نہیں ہٹنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ ٹھہرنا، ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا. اور آپ اپنے اصل عنوان کی طرف میں بڑھتا ہوں. اب دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کی خیر معمولی پر شفقت ہے. اب ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ کرے حضور کو کیا یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ بولیے نا. یہ حضور کی ان سے وابستگی اور ان کی حضور سے وابستگی، بلکہ حال یہ ہے ان کا بے چین ہونا حضور کو بے چین کر دے، بلکہ صرف حلق کا سوکھ جانا مصطفیٰ کو بے چین کر دے. تو مصطفیٰ کریم کے نواسے کی گردن پر تلوار چلانا حضور کو کتنا تڑپایا ہوگا، کتنا حضور بے چین ہوئے ہوں گے، کتنا آقا کریم علیہ السلام کے دل پر بھاری وزن پڑا ہوگا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں. دیکھیں حضور پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں، حاکم کی روایت ہے، امام بزار روایت کر رہے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا ہیں، حضور کے چاچا ہیں. آپ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. یا رسول اللہ اہل قریش کے پاس جب کبھی ہم جاتے ہیں وہ لوگ بات چیت کرتے رہتے، ہم چلے جاتے ہیں، ہم جیسے ہی جاتے ہیں ان لوگ اپنی بات روک دیتے ہیں. محسوس ہوتا نا ایک دو آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرا آ گیا، بات تبدیل کرتے کہ تیسرے کو کیا ہوتا، دل اٹھے ارے کہیں کوئی صاحب
ہم جب بھی مل رہے ان لوگ ہم عنوان بدل دے رہے، ٹاپک بدل دے رہے، کیوں ایسا کر رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سرکار سنیں اللہ اکبر وَإِذَا لَقَوْنَا بِوُجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا، ہم سے ایسا رویہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم کو جانتے چلے، پہچانتے۔ حضور نے جب یہ سنا قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ، طائف کے وہ میدان جہاں پر حضور کو ہر زاویے سے تکلیف پہنچائی گئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مقام پر بھی غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ جبکہ جبرائیل آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے آپ صرف ایک مرتبہ ان کے لیے بددعا کر دو، یہ دونوں پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ حکم دے کر درمیان کے لوگوں کو پیس دے گا۔ حضور نے کہا نہیں، میں دعائیں دینے آیا ہوں، بددعائیں دینے نہیں۔ لیکن یہاں پر حضور غضبناک ہو گئے، حضور کا چہرہ لال ہو گیا اس سے، اور صرف غضبناک نہیں ہوئے بلکہ غضباً شدیدا، حدیث کے الفاظ ہیں شدید غصے میں آ گئے، اتنا جلال حضور کے چہرے پر، اور حضور نے لوگوں کو کہا وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِقَرَابَتِهِ۔ حضور نے کہا کہ اپنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سن لو تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ سے اور اللہ کے خاطر مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کے خاطر اس کے خاندان سے محبت نہ کرو، میرے گھرانے سے محبت نہ کرو۔ چاچا کی بات ہو رہی ہے، چاچا کی بات ہو رہی ہے، اور حضور بتا رہے ہیں ان کے ساتھ صرف گفتگو، جھڑکے نہیں، کہیں کوئی نہیں پوچھ رہی، چلے جاؤ نہیں بول رہی، صرف گفتگو کا انداز بدل رہا ہے۔ انداز گفتگو بدلنے پر میرے آقا اتنے غضبناک ہوئے، حضور نے کہا کہ ایمان داخل نہیں ہو سکتا، تو مجھے کہنے دیجیے جو حضور کے گھرانے کو دیکھ کر بات بدل لے، حضور اس پر کہتے ہیں مومن نہیں ہو سکتے، تو جس حسین کے خلاف یزید نے اپنا اقدام اٹھایا، حضور کا اس پر کتنا بڑا غضب ہوگا، اللہ کے حبیب کتنے اس پر غضبناک ہوں گے، وہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے غضب کا شکار ہوگا، وہ تو محشر کے میدان میں ہم اور آپ دیکھیں گے، اور تائید کرنے والے لوگ اس کے ساتھ جلتے ہوئے دیکھیں گے۔ آئے گا وہ وقت، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا تھوڑا ہے، سرمایہ ہے تھوڑا، جو باقی ہے وہ آخرت ہے۔ تھوڑی دنیا ہے، تم یہاں پر کہہ رہے ہو مولا حسین کو، بھئی ایک ان کی آپسی جنگ تھی، یہ ان کا آپسی تناؤ تھا، وہ آپسی تنازع تھا، یہ دین کی لڑائی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہو؟ ہمارے امام ہند کے راجا معین الدین چشتی نے تو کہا تم دین کی بات کرتے ہو، ہم تو کہتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، تم صرف یہ کہتے ہو؟ ارے ہم تو شاہ دین کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ متفقہ فیصلہ ہے، دنیا میں بادشاہ تو بہت ہوئے، شہزادہ صرف فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوا،
جسے حقیقی معنی میں شہزادہ بولیں گے، وہ سیدہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، جن کا نام حسن ہے، جن کا نام حسین ہے، جن کا نام محسن ہے، ان کی اولاد کے جتنے ہیں، یہ ہے اصل شہزادے، یہ ہے شہزادے۔ تم اس کو یہ شہزادہ کہہ رہے؟ بولے نہیں، کیا کہا معین الدین چشتی غریب نواز نے؟ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں۔ تم یہ کہتے ہو، آگے بڑھ کر کہا دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین۔ دین، ہم کسی کے پناہ میں گئے تو ان کے احسان تلے رہتے؟ جی ہاں، جس کی پناہ میں چلے گئے اس کے احسان تلے ہم رہتے ہیں۔ دین کربلا سے لے کر قیامت تک حسین کی پناہ میں ہے۔ اب یہاں پر میں کوئی حدیث بولنے دو۔ مصطفیٰ کریم نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بات یہاں تک تو سمجھ میں آئی بھائی، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آئی۔ یقیناً حضور نے ان کو اپنی خلافت کی وجہ سے کہا۔ تعجب یہ ہے حضور کیسا حسین سے ہوئے؟ بھائی نبیوں کے سالار ان سے کیسا ہوئے؟ حسین منی تو سمجھ میں آتا ہے، وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کربلا کے میدان میں امام پہنچے تو حدیث سمجھ میں آئی، امام کربلا میں پہنچے تو حدیث سمجھ میں آئی۔ کہا فاطمہ کی کوکھ سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کوشش لگی ہوئی ہے کیسا سنیوں کو ٹھنڈا کیا جائے، کیسے باپردہ عورتوں کو نرم کیا جائے۔ اہل ہوا انوبی ہے، انوبی ہے، ہم مانتے ہیں، صرف ماننے کی حد تک حضور نہیں رکھے۔ اللہ کی بات آئی، اقرار کرو، مانو اللہ ایک ہے، لیکن اہل بیت کا معاملہ آیا تو ماننا نہیں ہے، جان کر مودت کرنا ہے۔ جب تک مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرنے میں کامیاب۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ ان کے ساتھ رویہ کرنا، میرے ساتھ رویہ کرنا، ان سے بدسلوکی، میرے ساتھ بدسلوکی، ان پر بری نظر ڈالنا، مجھ پر بری نظر ڈالنا ہے۔ حضور نے کھل کھل کر بیان کیا اور کہا حضور نے کہ تم نہیں پہچانے ایسی حرکت کر رہے ہو، یاد رکھو تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اللہ کے خاطر مجھ سے، میرے خاطر میں رہنے ویسے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی یہ گفتگو جو حضور فرما رہے ہیں، ان کو تکلیف دینا میرے کو، حضرت امام احمد بن حنبل نے، دیکھو پوری دنیا میں 4 اماموں کو مانا جاتا ہے، تقلید نہیں کرنے والا بھی ان کو مانتا ضرور ہے، منکر بھی ان کے علم کی ستائش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بطور ستائش ہی امام احمد بن حنبل کو مان لو، امام احمد بن حنبل کو مان لو۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا جب آپ سے پوچھا گیا آپ یزید کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے قلم اٹھا کر لکھا میں یزید کو کافر سمجھتا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے امام احمد بن حنبل۔ لیکن ہمارے امام اعظم نے کیا کہا؟ ہمارے امام اعظم نے کہا یزید فاسق، لعنتی، جہنمی اور ہر طرح کی برائی میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ اب یہاں پر جو کربلا میں امام حسین گئے
کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ امام حسین کی لڑائی یزید کی ذات سے نہیں، یزید کی خصلتوں سے تھی جو اس کے اندر پنپ رہی تھی۔ مولا حسین گئے کربلا میں تو فاسق کے خلاف گئے، شرابی کے خلاف گئے، جوا کھیلنے والوں کے خلاف گئے، فحش گوئی کرنے والوں کے خلاف گئے۔ آج ہمارے سنی بھائی مولا حسین کا نام لینے والے، ان کی چاہت میں رہنے والے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ان کی محبت ہے، ہماری چادر ان کی محبت ہے، ہمارا بچھونا ان کی محبت ہے۔ لیکن کیا ہمارے نفس پر ہاتھ رکھ کے کیا ہم یہ کہیں گے مولا حسین کیا آل ہوتے تو کیا ہماری ان سے جنگ نہیں ہوتی تھی؟ وہ پھانسی کے خلاف اٹھے تھے۔ اگر آج ہم میں کوئی شرابی بیٹا ہے، کیا مولا حسین کے آل ہوتے تو کیا اسے راضی ہوتے؟ کوئی بے نمازی بیٹا ہوا ہے، کیا مولا حسین اس بے نمازی سے کیا خوش ہوتے؟ اگر کوئی آج جھوٹ بول کر کسی کا مال کھا رہا ہے، کیا مولا حسین ہوتے کہ آج وہ مولا حسین کے سامنے ٹھہرنے کی جرات کرتا؟ ہاں یزید سے لڑائی تھی، حق کے ساتھ تھے، اور بتائے کہ یزید چونکہ اپنے آپ کو بڑا گیا اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم گناہ کرتے ضرور ہیں لیکن نادم ہوتے ہیں، لیکن یزید گناہ پر اڑنے والا شخص تھا۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں اڑے مت رہو، رجوع ہو جاؤ۔ یہ حسینیوں کی نشانی ہے، یہ محبتوں کی نشانی ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ آج ہم پر رحمتیں برسا رہا ہے۔ بلکہ کیا کہا گیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ان شخصیات نفوس قدوسیہ کا ذکر کیا جائے، اگر کوئی ان کے واقعات کو سنتے ہوئے اللہ سے کوئی اپنی پریشانی پیش کرے گا، اللہ ان کے واقعات ختم ہونے سے پہلے اس کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اپنی حاجتیں مولا حسین کے واقعے کو سنتے ہوئے ہم پیش رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہونے والی ہیں۔ لیکن یاد رکھو مولا حسین کا کربلا میں یزید کے خلاف لڑنا اور اپنے جوان بچوں کی قربانیاں پیش کرنا اس بات سے نہیں تھا کہ ان کے بعد کے لوگ دین کے قتل کرنے والے ہو جائیں، شریعت کو پامال کرنے والے ہو جائیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے ہمارے چہرے حسین کے جیسے ہو جائے، ہمارا کردار حسینی ہو جائے، ہمارے اعمال حسینی ہو جائے، ہمارا ہر عمل حسینی ہو جائے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوں گے پھر ہم حقیقی معنی میں مہم کہلائیں گے۔ کرم نوازشات ان کی ہم پر ہوگی لیکن ہم بدلیں گے اپنے آپ کو۔ عورتیں ہیں ہماری پردہ دار بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہوئی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا تھوڑے پیسے کے خاطر، تھوڑی دنیا کے خاطر آپ دین کو فراموش نہ کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ بچپن ہی سے سیدہ فاطمہ کا عمل بتا رہا ہے، مولا حسین کو یہ کہہ کر بڑا کر رہے ہیں، بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھنا، جب بھی باطل سامنے آئے حق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا۔ آج کہاں ہے ہمارے ماؤں کی تربیت ہے؟ ہمارے بچے ایسی جوان ہو رہے ہیں، باپ کما کر لا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے لقمہ حلال بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہوں یا حرام۔ باپ خود نمازیں چھوڑ رہا ہے اور اولاد سے یہ توقع کر رہا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو۔ یاد رکھو اگر آپ یہ چاہتے ہو ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے، آپ اپنے لیے محنت نہ کرو، اس کو در مصطفیٰ سے جوڑنے پر محنت کرو، اس کو اہل بیت سے جوڑنے پر محنت کرو، اس کو اصحاب رسول کے دروازوں پر لاؤ تاکہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو۔ اگر ہم اپنا محب بنائیں گے تو پھر تھوڑے وقفے کے لیے رہے گا، لیکن ان کی محب بنائیں گے، ان کا محب بنائیں گے تو یقیناً ہماری تاحیات
ہماری بچے ہماری قدر کریں گے، بلکہ حیات تو حیات ہے، مرنے کے بعد یہی اولاد نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سرکار فرماتے ہیں نیک اولاد کے ذریعے اللہ ان کے ماں باپ کی بخشش فرماتا ہے، نیک ماں باپ کے ذریعے اللہ ان کی اولاد کی بخشش فرماتا ہے۔ دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے، یا ہم اگر تربیت منتقل نہیں کریں گے پھر ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کا خامیازہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھگتیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہی آپ سے چند گزارشات ہیں۔ مولا حسین کا یہ آخری جملہ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین نے یزیدیوں کے سامنے کہا، جب امام حسین نے پوچھا کیا تم ہمیں مہلت دو گے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، نمازیں چھوڑنے کی ہماری عادت نہیں ہے۔ شمر بن نعیم ابن زیاد ابن سعد ظالموں نے کہا حسین اچھا بہانہ بنا رہے نماز کا، اتنی جانیں پیش کرنے کے بعد حضرت عباس کو دے دیے، غازی عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی کے جتنے صاحبزادے تھے وہاں پر شہید ہو گئے، امام حسن کے شہزادے شہید ہو گئے، حضرت زینب کے شہزادے شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود سامنے کوئی نرمی نہیں، آگے آخری سجدہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو ابھی ہمارے خوبصورت نعت خان سے آپ نے سماعت کیا۔ حضرت امام حسین نے ان سے اجازت مانگی لیکن انہوں نے اجازت نہ دی، پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ نے تیمم فرمایا، روایتوں میں تیمم سے آپ نے نماز کا آغاز کیا، پہلے سجدے میں ہی تھے، شمر لعین امام حسین پر سوار ہوا اور امام حسین نے اس کو دیکھا تو کہا کیا تیرا نام شمر ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے میرے مصطفیٰ کریم نے کل رات خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک سور سوار ہوگا جس کے جسم پر ایک دھبا ہوگا، وہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ حضرت حسین کے الفاظ اتنی قربانیاں ہیں، اس کا ایک حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، ایک حصہ، لیکن مولا حسین کے جو آج راحتوں کے دن ہمارے اوپر آئے ہیں، تھوڑی تکلیف کا مرحلہ آ گیا تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، آخر ایسی کیا غلطی ہو گئی اللہ میرے سے دشمنی نکالا، آخر ایسا کیا ہے بار بار مجھے ہی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ اللہ حضور نے کہا کہ میں نے اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنی سخاوت حسین کو وراثت میں دی ہے، تو امام حسین کہہ رہے ہیں اللہم اعظم بقضائک، کہا کہ اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، ہر مشکل میں حسین تجھ سے راضی ہے، جوان بیٹے کی لاج اٹھائے اور حسین تجھ سے راضی، تیری تقدیر تو جو لکھ دیا اس پہ راضی، وَصَبْرًا عَلَىٰ بَلَائِكَ، جتنی مصیبتیں آئی میں نے صبر کیا، تسلیماً لِأَمْرِكَ، میں نے ہر چیز کو تسلیم کیا، میرے مولا تو بھی تو بتا حسین سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر، علی شیر خدا کو نام ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نام ہے، اور نبی سجدہ کیا پر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نام ہے۔ اے حسین تجھ پر سلام، تجھ پر سلام، لاکھوں کروڑوں سلام۔
کربلا کے میدان میں حق کے سامنے نہ جھک کر یزید بظاہر حسین شہید ہوئے. دنیا میں شاید یہ واحد جنگ ہوں گی، یہ دنیا میں ایک واحد جنگ ہوں گی تو بظاہر شکست کھانے والے جیت گئے. یزید جیت کر بھی ہار گیا. جب امام حسین کا نیزے پر سر اٹھایا گیا اور اٹھا کر بطور فخر لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم جیت گئے، حسین کا گلا کٹ گیا، ہم جیت گئے. انہی کے لشکر میں سے کسی نے آواز دی یہ کیسی شکست ہے، یہ کٹ کالی سا بلند ہے، یہ کٹ گیا ہے پھر بھی اس کا سینی کا سر بلند ہے. اللہ اکبر. شرمندہ ہو گئے اور دنیا کو بتا گئے، سبق دے گئے حسین حق کے لیے جان چلے گئی تو وہ ہار نہیں ہے، وہ جیت ہے، وہ جیت ہے. یزید کٹ گیا، مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھے. حسین قیامت تک زندہ. حسین قیامت گھر گھر میں دیکھو حسین زندہ. ارے کربلا کے بعد کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. اس سے بڑی ہار کیا ہے؟ حسین ہر گھر میں نظر آئے. دم ہے تو تمہاری خود کی اولاد کا نام رکھ کے بتاؤ. تم شرماؤ گے نام رکھنے کے. حالانکہ معنی اس یزید کے لفظی معنی کوئی خراب بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بہت سے صحابہ کے نام یزید تھے. لیکن اس کے بعد کیا معلوم جس کے خلاف آئے ہو ان کے خلاف آ جانا بد دھبا ہو جانے کے بعد اور دھبا ہو گئے. آج دیکھو کتنے بیٹے تھے یزید کو؟ 10 بیٹے یزید کے. ایک روایت میں 12 بیٹے. آج ایک بھی نہیں ہے. لیکن حسین نے صرف ایک بیٹا دیا دنیا کو، جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے. ایک بیٹا دیا. لیکن آج دیکھو انہی کی اولاد ہر جگہ پھیلی ہوئی. امام حسین کا سلسلہ نسب بلکہ ان کی اولادوں میں ایسے امام ہوئے. روایت سنا رہا ہوں، جگر بڑا رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب آئیں گے، جب آپ آئیں گے نماز عصر کا وقت ہوگا، آپ سے کہا جائے گا اے روح اللہ امامت کروائیے. روح اللہ کہیں گے میری خواہش ہے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنا. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حسین، ارے حسین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہاں امامت کروانے نہیں بلکہ اقتدا کرنے آیا ہوں. حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے اور دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے اللہ نے ان کے رتبے کبھی گرائے نہیں، ہمیشہ باقی رکھے. سادات کا مقام مرتبہ ہمیشہ ویسا ہی ہے جیسا جب تھا. شخصیات اگرچہ ہمارے سے روپردہ ہیں لیکن ان پر جو حکم صادر تھا آج کے سادات پر بھی وہی حکم صادر ہے. ان پر بھی زکوٰۃ لینا حرام، صدقہ کا کھانا حرام. ان کی عزت، ان کی توہین آج بھی باقی ہے. عزت اللہ نے آج بھی ان کی باقی رکھی ہے. یزید کٹ گیا، مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ ان کے گھرانے کی بات. اور کیا حال ہے، کیا حال ہے. امام زین العابدین ایک ہیں. واقعہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو میں نے سنا دیا، یوٹیوب پر وہ بیان موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. لیکن اس کے آگے ایک مرتبہ امام زین العابدین، امام سجاد جن کو کہا گیا ہے، امام سجاد ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک
یزیدی لشکر کا ایک شخص آیا امام زین العابدین کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ امام زین العابدین پیاس لگی ہے، پانی دیجیے۔ وہ پانی جو فریاد کا روک دیے تھے، ان لشکریوں میں وہ شخص تھا جو نہر کے پاس نگران تھا، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پانی کی پیاس لگی ہے، پانی دیجیے۔ امام زین العابدین نے کہا لیجیے، پانی پیش کیا۔ انہیں بھی پانی پی کے چلے جانا تھا نا، ان کی یادداشت کو آزمانے گیا، پوچھا کہ شاید آپ میرے کو نہیں پہچانے، شاید کیا بولا، آپ میرے کو بھول گئے، شاید آپ میرے کو یاد نہیں رکھے۔ امام زین العابدین اب تک نیچے منڈی رکھے ہوئے تھے، اٹھائے تو آنکھیں سے آنسو جائے۔ امام سجاد، امام زین العابدین، جن کی نسل سے ماباقی امام دنیا میں آئے، امام مہدی جن کی نسل سے آئیں گے، وہ امام زین العابدین نے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سن، وہاں تیرا اختیار تھا، یہاں حسین کی اولاد کا اختیار ہے، وہاں تو نے اپنی نسل کا پروف دیا ہے، یہاں میں نے حسینی ہونے کا پروف دیا ہے۔ تو نے اپنا شجرہ وہاں ظاہر کیا، میں نے اپنے شجرے کو یہاں بتایا ہے، یہ تیرا رویہ ہے، یہ میرا رویہ ہے۔ یہ پانی پی لے، لیکن قیامت کے دن آب کوثر پر جب آئیں گے، اللہ یقیناً ایسے فرشتوں کو مقرر کرے گا جو ان کے چہروں کو کالا کر دیں گے، جہنم کی تہ میں جائیں گے، عذاب ان کا مخدر بنے گا، اور ان کی نسلیں جتنی ان سے قبل نیک تھی ان کو چھوڑ کر ان کی نسلوں کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ اللہ ہدایت نہیں دیا ان کو، یہاں تک کہ یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کے متعلق روایتوں میں آیا ہے بڑا نیک تھا، اللہ علیہ، اللہ کی ہمیشہ اس پر لعنت، اس کا بیٹا لعنت ہے۔ جب کہا گیا کہ آپ کے والد کے آپ مسند پہ بیٹھیے، بیٹے نے کہا کہ مجھے اہل بیت کی خون کی بو آتی ہے، پوری دنیا کو بتا دیا گیا یزید کی تعریف مت کرو، یزید کی تعریف کرنے والوں کے ساتھ مت رہو، ہوگا کیا؟ دنیا تو ایسے تیسے گزر جائے گی، وہاں نظر آئیں گے تو صرف وہ نور والے چہرے نظر آئیں گے، نور والے چہرے، صرف نورانی چہرے نظر آئیں گے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین کربلا کا وہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور مولا حسین کربلا میں وہ سجدہ ادا کر رہے ہیں، جو مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، ایک سجدہ کرے تھے آپ پہ حملہ ہوا، ایک سجدہ بچ گیا تھا، جس کو کہا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، موت رسوا ہو چکی ہے۔ آج سے پہلے موت کو موت کی طرح یاد کیا جاتا تھا، لیکن حسین نے موت کو قبول کر کے زندگی سستی کر دی ہے۔ کہا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی، زندگی سجدے میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگوں کو مردہ مت کہو، فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، بلکہ ہرگز گمان بھی مت کرو وہ زندہ ہے، اللہ ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہے۔ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں۔ میرے ساتھ بولیے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ بولیے، کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو سجدے
سجدہ علی کا بج رہا تھا وقت فجر، وہ جو سجدہ علی کا بج رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اختصار دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی زیارت کا اہتمام ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ محرم کے موقع پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور شربت بھی بانٹتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ یاد رکھیے یہ احسان ثواب ہے، اور آج کے دن خاص یہ اہتمام ایک یزیدیوں کے لیے جواب ہے۔ تم اختیار تک کے بھی نہیں دیے، ہم تو بے اختیار کی محبت میں بانٹے دیے۔ یہ احسان ثواب ہے، اور احسان ثواب حدیثوں سے ثابت ہے۔ آج اس نہیں، سال کے 12 مہینے امام حسین کی جو ہے آبشار میں آپ شربت بانٹی ہے، لنگر، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت ہے، اور عجب بات ہے، عجب بات ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کے طریقے رہے ان کے ساتھ ان کی شریعت کے بھی معاملات تبدیل ہوئے، لیکن اس عمل کو حضور نے باقی رکھا۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کا عمل تھا، آج کا روزہ رکھنا یہ بنی اسرائیل کا عمل رہا ہے۔ حضور نے اپنی امت کو اس پر سنت قرار دیا، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے لختے جگر امام الحمام کی پیاس کا احساس ہو سکے۔ شاید وہ حضور نے اس واسطے سنت قرار دیا تاکہ ہم امام حسین کی بھوک اور پیاس کے اس معاملے کو یاد رکھ سکیں۔ شاید حضور نے اسی واسطے قائم کیا ہوگا، اور ہمارے لیے حضور نے فرمایا یہ سنت ہے۔ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 10 10 11 کا روزہ رکھو، کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے ہو جاتا ہے، 2 رکھنا زیادہ اجر کی بات ہے۔ الحمدللہ رب